सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन ऐसी वीडियोस आ रही हैं, ऐसे पोस्ट्स आ रही हैं जिनमें लोग माफ़िया मांग रहे हैं, अपने तर्ज़ अमल पे माफ़िया मांग रहे हैं, अपनी की गई जो हरकतें उन पे माफ़िया मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की अरेस्ट के बाद बलवाइयों की तरह मुख्तलिफ तनसीबात पर हमले किए, आग लगाई, उनकी वीडियोस बना बना के टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाई। और वो वीडियोस फिर आखिर जो हुकाम है उन्होंने पकड़ी। उन्होंने वो वीडियोस जो हैं वो उनकी मदद से शनाख्त किया, और शनाख्त करके अब उनको पकड़ा जा रहा है, और उनकी अपेरेंटली वो जो हमारी सोशल मीडिया की टर्म होती है सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। और वो आज कहते हैं कि जी हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, और हम किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहते थे, और हम ये नहीं चाहते थे और वो नहीं चाहते थे। तो वो एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का एक जो ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर, वो रोज़ आ रहा है, और लोग उसको चीयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है, ज़बरदस्त है। तो मैं उस बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड की जानिब इशारा करता है। पाकिस्तान की सारी सूरत हाल के अंदर जो बहुत एक अफसोसनाक और तकलीफ़ दे प्रोसेस जो है वो ये है कि हज़ारों के हिसाब से जो लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं। रोज़ाना एक वीडियो जो है वो शेयर की जा रही है जिसमें पीटीआई के बलवा करने वाले, अटैक करने वाले, कोई मोर चुराने वाला, कोई फ़ौज को गाली देने वाला, कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली देने वाला आके बड़े ही तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में क्लियरली लग रहा है कि उसके साथ कुछ जो है वो उसको कन्विंस करने के लिए या वो वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए उसको काफ़ी सारे जो है वो नसीहतें हैं, शायद उससे ज़्यादा भी जो है भुगतना पड़ा है। तो वो आके वीडियोस दे रहा है, वो आके बुनियादी तौर पे बात कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हम अफ़वाज मुक़द्दसा की रिस्पेक्ट करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। ये बहुत ही एक तकलीफ़ दे बात है। किसी शख्स को भी बुनियादी तौर पर इस बुनियाद पर गिरफ़्तार करना कि उसने किसी जर्नैल को गाली निकाली है या किसी रियासत के जो है वो अहम कारिंदे को जो है वो बुरा भला कहा है, इस बुनियाद पर उसे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करवाना जो है वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत और तकलीफ़ दे और अफसोसनाक है, ख़ास तौर पे ऐसे जो बूढ़े अफराद हैं जिनको। लेकिन अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे कोई ऐसा गलत काम किया है तो उस पर उन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कोई गलत काम किया तो उस पर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस तरह की माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ दिला के आप बुनियादी तौर पे इस वाक़े को एक्सक्यूज़ बना के लोगों के दिलों में दहशत बैठा रहे हैं कि आप अनटचेबल हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। और मुस्तकबिल में जो कोई बंदा घर में बैठा हुआ ये सोचता है कि वो फ़ौज पर तनकीद कर सकता है या फ़ौज को बुरा भला कह सकता है, तो उसको आप स्टेम करना चाहते हैं। माजी में इस तरह की जो बातें हैं उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बैकफायर की हैं। 4 ब्लॉगर्स को उठाया गया था जिनके बारे में कहा जाता था कि वो फ़ौज पे तनकीद करते हैं, यानी वो बेज़रर सी तनकीद थी, बहुत मामूली सी। यानी कि जो मोची तनकीद किया करता था वकास कुराया या दूसरे लोग जो तनकीद किया करते थे, आज वो सब लोग जो हैं वो आज़ाद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए हैं, और उससे शदीद और उससे स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में वो फ़ौज को और उसके निज़ाम को नंगा करते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं, और फ़ौज उनके बारे में कुछ नहीं कर सकती। यानी वकास को कत्ल करवाने की कोशिशें भी की गई, वो तक एक्सपोज हुई। जो कातिल है, जो मुबैना कातिल था जिसने जाके कत्ल करना था, जिसने सुपारी ली थी, वो अरेस्ट हुआ, उसके ऊपर केस चला, वो जेल में है यूके में। तो इसका हासिल क्या होगा, इससे बेसिकली बुनियाद अचीव क्या होगा? इसे अचीव जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि इन लोगों से ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करवाना, ऐसे बयानात रिकॉर्ड करवाना कि उनके दिल में फ़ौज की इज़्ज़त है या वो फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं और आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और ये किया उन्होंने, वो किया। इससे उनके दिल में इज़्ज़त कायम नहीं होगी, बल्कि इससे एक नफ़रत का बीज जो है वो मज़ीद गहरा हो जाएगा उसकी, बल्कि शायद ज़्यादा जड़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इसके ख़िलाफ़। इन लोगों के साथ अगर फ़ौज हकीकी मानों में अपनी इज़्ज़त कायम करना चाहती है, और हकीकी मानों में ऐसे लोग जो हैं वो जो जर्नैल हैं या कोई ऐसे अहबाब हैं जिनको लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है या उनके ख़िलाफ़ कोई गलत काम हुआ है, तो अगर तो वो कानून तोड़ा गया तो कानून पे अमल दराम होना चाहिए। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक किसी जर्नैल को गाली देना कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है। तो अगर इस तरह के किसी बलवे के अंदर या किसी के तोड़ फोड़ की है या कोई जलाओ घिराव किया है तो उसके ऊपर सज़ा हो, लेकिन गाली देने पर और जो मुग़ल्लज़ात बकने पर जो है वो इस तरह का सलूक जो नफ़रत को हवा देगा, मज़ीद जो है वो एक नस्ल तैयार करेगा जो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। वो आपके लिए वीडियो तो रिकॉर्ड करके दे रहा है, लेकिन वो दिल से कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। और ये बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है जिसको लोग चीयर कर रहे हैं, उनको बड़ी खुशी हो रही है। आपके दिल में कमीनी सी खुशी तो होती है ऑफ कोर्स कि कोई मसलन करोड़ों रुपए की बस जला रहा है और इमरान की मोहब्बत में जला रहा है, तो आप कहते हैं इस पागल इंसान को तो कुछ भी जो है वो किया जाना जायज़ होता है, लोग समझते हैं, और इस चीज़ के बारे में बहुत सारी राय भी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हुए पाकिस्तान में जो सियासी डायलॉग है, जो सिविल सोसाइटी है, उसके क़याम के लिए जो ओपिनियन जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
فریڈم آف ایکشن ہے، یعنی کہ میں توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہا، لیکن آزادی اظہار رائے اور آزادی جو انسانی حقوق کے جو فنڈامنٹل پوائنٹس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ویسٹڈ ہیں، ہمیں دیے گئے ہیں، ان کی بقا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کی کسی لحاظ سے بھی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جہاں ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پی ٹی آئی کی قیادت نے ان لوگوں کو حالات اور ان ایلیمنٹس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. کراچی میں جن بزرگ اور ان کے بیٹا ویڈیو بنا رہا تھا، بزرگ گالیاں دے رہے تھے، ان کو کراچی نے کہا کہ جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملزم عبدالحمید نے اپنے جرم پر معافی مانگی. پی ٹی آئی کی کراچی نے کہا کہ باپ بیٹے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا ڈیٹا چیک کیا ہے، نہ ہی یہ ورکر ہیں نہ سپورٹر، ان کو کسی نے پلانٹ کیا، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پلانٹڈ ہو سکتا ہے، 2 پلانٹڈ ہو سکتے ہیں، 10 پلانٹڈ ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ تو پلانٹڈ نہیں ہو سکتے. ضیاء الحق کی جو آل اولاد ٹویٹر پہ جو ہے وہ نگہدات کے پیچھے پڑی ہے، وہ بھی پلانٹڈ نہیں ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کون کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اس وقت کے سیاسی منظرنامے کا، کہ غریب کا بچہ جو ملک میں تبدیلی، عمران خان کے خوابوں کی تعبیر یا عمران خان کی سپورٹ کے لیے، کسی بھی حق کے لیے وہ باہر نکلا، اس نے عمران خان کی جو گرفتاری، اس پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، گالیاں دیں یا مغلظات بکیں وٹ ایور، اس کے اوپر ان کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن جن لوگوں نے اکسایا، جن لوگوں نے اس کی ترغیب دی، ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ جی آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور ان کو کہا کہ جی آپ جا کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے، اسپیشل گاڑی بھجوائے گی، خصوصی داخلی راستے سے ان کو انٹر کروایا گیا. تو یہ کلیئرلی ایک نہیں 2 پاکستان کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں غریب جو سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے، غلط اور صحیح وہ علیحدہ بحث ہے، وہ عمران کو سپورٹ کرتا ہے یا نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے یا بھٹو کو سپورٹ کرتا ہے، علیحدہ، لیکن اس کے لیے نظام اور ہے، اور عمران خان کے لیے نظام اور ہے، یا ہائیبرڈز کے لیے نظام اور ہے، اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے نظام اور ہے، جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے تھے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے، جو آج کی نسل ہے، اس کے دل میں مزید نفرت، مزید بدگمانی، مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کرنا، اس طرح کی چیزوں کو خوشی شیئر کرنا، میں نے بھی شاید کوئی 1-2 لائک کیے ہوں گے کامنٹ، کیونکہ وہ بہت زیادہ فنی تھے یا سارکیسٹکلی بہت انٹرسٹنگ تھے. لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ ہمیں اس کمینی سی خواہش کو دبا کر تھوڑا سا اپنے آپ کو، اگر ہم اس کو پبلکلی ڈسکریج نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان آوازوں میں شامل نہ ہوں جو آج اس گھٹیا طرز عمل کو چیئر کر رہے ہیں. جیسے ماضی میں عمران ریاض جیسے لوگ بیٹھ کر مسنگ پرسنس کو ریڈیکیول کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو غائب کرا لیا. تو آج مجھے بھی لگتا ہے کہ ریاض خان نے خود اپنے آپ کو غائب کروا لیا ہے، اور مجھے دیکھ کے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا مجھے کسی بلوچ کے باپ کو یا ماں کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، جو کہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کی پتہ کرنے کے لیے کہاں ہے. آج عمران ریاض کا باپ بھی کورٹ کچہریوں کے دھکے کھا رہا ہے، اور یہ وہ خوفناک مکافات عمل ہے جس سے ہم ان کو ڈراتے تھے، کیونکہ ہم نے فرزانہ مجید کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ دیکھا ہوا ہے. ذاکر مجید سالوں سے غائب ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے ہزاروں بلوچ ہیں جن کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. ان کے رشتہ دار سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی کراچی پریس کلب کے باہر بیٹھا ہے، کوئی کوئٹہ پریس کلب کے باہر بیٹھا تھا، کچھ اسلام آباد پیدل چل کے آئے. آج تک ان کے پیاروں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی، اور اس وقت یہ مذاق اڑایا جاتا تھا. پی ٹی آئی تھی جو کہ مذاق اڑاتی تھی مسنگ پرسنس کا. عمران ریاض، صابر شاکر، غلام حسین، یہ سارے لوگ، معید پیرزادہ، یہ سارے لوگ بیٹھ کے ان کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جی نظام غائب کا، وہ سیریا میں جہاد کرنے چلے گئے ہوں گے، وہ ادھر چلے گئے ہوں گے، وہ دہشت گرد تھے، وہ دشمن کے ہاتھوں میں پھیل رہے تھے. آج ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور اریسٹ کیا گیا. عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا گیا، صرف یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں پر ہے، کس کی کسٹڈی میں ہے. یہ اتنا تکلیف دے. تو امیجن کریں کہ جن کو کسی پولیس نے کسی ایئرپورٹ سے اریسٹ نہیں کیا، ان کو گھر سے اٹھا کے لے گئے اور ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. سو یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی جو ایک جو فیوچر کے لیے خطرناک چیز ہے وہ ہے. تو لوگوں کو عمران ریاض کے انجام سے اور نصب کے انجام سے جو اس وقت ان کے ساتھ صورتحال ہو رہی ہے، اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. بے شک یہ صحافی نہیں ہے، ان کا صحافت سے، اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے ناطے ان کے اس سلوک سے سبق کم از کم حاصل کرنا چاہیے. آپ اس کا ٹھٹھا اڑانا چاہتے ہیں, اس پہ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. ان کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا, آپ نے اس وقت نہیں سمجھا, اب آپ کر رہے ہیں, بالکل یاد کرانا چاہیے. لیکن انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کرنا. یہ کل کو جو بھی اقتدار میں ہوگا, جو پیسے دے رہا ہوگا, جو پاور میں ہوگا, یہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے, کیونکہ ان کے لیے بنیادی طور پہ وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. آفتاب اقبال بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا رہائی کے بعد. یعنی آفتاب اقبال کہتا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا آفتاب اقبال سے زیادہ بڑا پی ٹی آئی کا کارکن کوئی نہیں ہو سکتا جس نے بیٹھ کے اپنے شو میں ہر روز جھوٹ, فریب, فراڈ اور بکواسیات کر 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 کے لوگوں کی ایک پوری نسل کی برین واشنگ کی ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اسکالر ہے اور بہت بڑا کیا کہتے ہیں نا, نالجبل آدمی ہے. حالانکہ اگر کبھی بندہ بیٹھ کے کسی دن فیکٹ چیک کرے تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ایک یاد ہے کہ ہاتھی کی عمر کے بارے میں انہوں نے پروگرام میں ہمیں نا چھوڑ دی کہ پتہ نہیں کتنی عمر ہوتی ہے. حالانکہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ہاتھی کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی. سو یعنی اتنی عمر نہیں ہوتی جتنی یہ کلیم کر رہے ہیں. سو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کرنے والی نہیں ہیں, لیکن اب ہو رہا ہے ہمارے سامنے, تو اس بارے میں نے یہ بات کرنی چاہی تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ایمان حاضر مزاری ہیں, ان کی والدہ شیریں مزاری صاحبہ جو سابق انسانی حقوق کی وزیر ہیں, ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے, سی کلاس دی گئی ہے, وہاں نہ کوئی پنکھا ہے نہ کچھ اور ہے, تو وہ کافی شکوہ کناں نظر آئیں. افسوسناک ہے کہ ان کو پی سی او کے تحت اریسٹ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ ایک بہت بڑے لیول کی نفرت پھیلانے والی, جھوٹ اور فیک نیوز پھیلانے والی ایک کیریکٹر ہیں. ان کو ایکیڈیمک بھی کہا جاتا ہے, ان کو جرنلسٹ بھی کہا جاتا ہے, لیکن میرے نزدیک وہ ان سب سے زیادہ ایک بہت بڑے لیول کی ہیٹ مونگر ہیں, ایک بڑے لیول کی جھوٹ بولنے والی خاتون ہیں. اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے, وہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن بحیثیت انسانی حقوق کے وزیر کے یہ بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے, اس طرح کی سچویشن کو ختم کرنے کے لیے ٹکے کا کام نہیں کیا. پاکستان کی ہسٹری کی شاید سب سے ناکارہ, سب سے یوز لیس اور سب سے کنٹروورشل انسانی حقوق کی وزیر تھیں, جنہوں نے بنیادی طور پر اپنے طرز عمل سے, اپنے طرز تکلم سے, اپنے جو کیا کہتے ہیں بیانیے سے انسانی حقوق کے جتنی خلاف ورزیاں کی ہیں, جتنا اس کے خلاف کام کیا ہے, شاید ہی پاکستان میں کسی انسانی حقوق کے وزیر نے اس طرح کام کیا ہو. تو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جانے چاہیے. ان کو اگر گرفتار کرنا ہے تو پراپر کسی قانون کے تحت گرفتار کیا جائے. پی سی او جیسے تھکڑ قانون جو کہ گھٹیا قانون ہے, اس کے تحت گرفتاری جو ہے وہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا جانا چاہیے. پھر دوسری جانب یاسمین راشد صاحبہ بھی ہسپتال میں پڑی ہوئی ہیں, اپیرنٹلی ان کو ڈاکٹر دینے سے انکار کر رہے ہیں, حکومت ان کو جیل میں ڈالنا چاہتی, جو بھی ہے وٹ ایور. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ عمران ریاض خان اور ڈاکٹر یاسمین راشد ان تمام پلانرز, ایگزیکیوشنرز میں سے تھے جنہوں نے لاہور کے اندر جو بلوہ ہے اس کو لیڈ کیا, اس کے بارے میں انفارمیشن دی, اس کے بارے میں ساری باتیں کی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, آنے والے دنوں میں سامنے بھی آئے گا. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو وہاں پہ میں اپنی جو کیا کہہ سکتے ہیں, میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے اور اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے جو کسی بھی سیاسی جماعت کی, پی ٹی آئی نہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن ہے, وہ بے شک کسی بھی گائز کے اندر ہے, وہ جرنلسٹ کے گائز کے اندر ہے, وہ ڈاکٹر کے گائز کے اندر ہے, وہ ایک کینسر زدہ بوڑھی عورت کی گائز میں ہے, وٹ ایور, ان کو اس چیز کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوٹ مار کریں, توڑ پھوڑ کریں, تباہی بربادی کا سامان کریں اور اس کی پلاننگ اور ایڈنگ اینڈ بیٹنگ میں انوالو پائے جائیں.